اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کشف کا علم کیا ہے، اب میں آپ کو سب سے پہلے، میری بچپن سے خواہش تھی کہ مسلمان ایک رسی، اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، ایک رسی کے نیچے آ جاؤ، ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ اور ایک جھنڈے تلے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمز کو کہا مسلمان نیک اور ایک اور ایک اور نیک، یعنی ایک ہی مسلمان نیک رہے اور وہ ہی مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ ایک رہے، مل کے رہے۔ یہ اللہ کا فرمان تھا کشف کے علم کے لیے۔ یہ چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بچپن سے میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی شیعہ بول لے رہا اپنے آپ کو، کوئی قادیانی بول لے رہا، کیونکہ بچپن میں قادیانی کو اسلام سے نہیں نکالا گیا تھا۔ ہمارے بچپن میں قادیانی بھی اپنے آپ کو احمدی جماعت بول رہا، شیعہ بھی جو ہے ہم سچے بول رہا، اور جو ہے بورا اپنی جگہ ہے، کھوجا اپنی جگہ ہے کچی، اور سنی جو ہے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ سنی جماعت خاص کر کے، سنی جماعت میں اسلامی جماعت بول رہا بھائی ہم جو ہے حکومت اپنے ہاتھ میں لیے تو ہی جو ہے ہم اسلام قائم کر سکتے۔ اس طرح سے اسلامی جماعت کا ایجاد ہو گیا، یعنی منظر عام پر آ گئی، ایمرج اوپر آ گئی ایک دم انڈیا میں۔ پھر اسی ارسنا میں تبلیغی جماعت بھی آ گئی، اور سب سے بڑی جو عقائد کے اعتبار سے ولی اللہ نے اس اللہ کی رسی کو قرآن کے مطابق تھاما تھا۔ اس واسطے کشف کا علم کے بارے میں بولنا ہے آپ کو۔ کشف کا علم ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ نہ تو تبلیغی جماعت مانتی، نہ اسلامی جماعت مانتی، نہ قادیانی مانتا، نہ جو ہے بورا، نہ کچی، یہ لوگ نہیں مانتے۔ صرف بزرگان دین کے پاس کشف کا علم ہوتا ہے۔ اس کا چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا دین صرف پریکٹس کے طور پہ صحابہ اور ولی اللہ کر گزرے، دین پہ اپنی جانیں قربان کر دیے اور مثالیں دیے، اور ان کے ہاتھ سے کرامتیں ہوئی، ان کے ہاتھ سے اسلام فتح ہوا پوری دنیا میں۔ فتح کے مستحق بھی صحابہ اور ولی اللہ ہیں، فتح کے۔ میں آپ کو اب اس میں بتا رہا ہوں، دیکھو جسٹن بیبر میوزک کانسرٹ کیا مکے کے اندر۔ آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے پچھلے ویڈیوز میں۔ میں دیکھو میرے پیچھے ویڈیوز چھوڑا، اس لیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سچ ہوئی یا نہیں، آپ چیک کر لو بول کے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو کرو، نہیں تو آپ کو جنت چاہیے تو یقین بڑھاؤ، جنت چاہیے تو جو ہے یہ پریکٹس کرو، جنت کے لیے مر مٹو۔ اگر آپ کے پاس مادہ ہے تو صبر کے ساتھ ہونا پڑتا۔ تو میں جو جسٹن بیبر کے وقت میں بولا تھا کہ انہیں جو ہے مکہ پاک سرزمین پہ جا کے جو ہے شیطانی وہاں پر جو ہے کرے گا، اور وہ جو ننگے کانسرٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے پاک زمین کے اوپر پرمیشن سلمان کنگ دے دیا، لعنت بھیجا اس وقت میں۔ تو بات گئی رات گئی جیسا ہو گیا تھا میرا ویڈیو۔ آپ جسٹن بیبر ڈال کے دیکھو، نام سے ہے میرا ویڈیو، بات گئی رات گئی جیسا۔ وہ کیوں بولو میں بات گئی رات گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرعون کو 450 سال اس کو موقع دیا زمین پہ، وہ کرتا رہا، وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر دیا، حکومت کے اندر جو ہے اس کی نہیں ماننے والوں کو جو ہے قتل کر دیتا۔ اس کی 450 سال تک صحت اچھی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 450 سال کی چھوٹ دیا۔ اب فرعون کے معنی یہ ہے کہ فرعون کی تاریخ میں دیکھیں گے تو بے شمار فرعون ہے جو مامیز میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میوزیموں میں، مگر فرعون کا جو اصل قصہ قرآن کا ہے، اس حساب سے میں آپ کو یہ تشبیہ دے کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا انسان کو۔ تو جسٹن بیبر کو بھی چھوٹ دیا، کانسرٹ کر کے آ گیا، نکل گیا انہیں وہاں سے، ایک عرصہ ہو گیا، بات گئی رات گئی جیسا بھول گئی دنیا۔
لیکن اب یہ صرف گلے کے حد تک پکڑ لیا اللہ تعالیٰ. وہ خود بتایا گلے کا پکچر اپنی ویڈیو میں، جسٹن بیبر. وہ بولا کہ دیکھو میں اب گا نہیں سکتا، میرے شو کینسل کرو کانسرٹ کے. اچھا اب آپ لوگ بولیں گے بھائی یہ تو امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یہاں تو سائنس ہے، یہاں پہ آواز کو پھر سے اچھی کر لے سکتے. ٹھیک ہے کر سکتے، مریض بیمار سے اچھا ہو سکتا، شفا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہر جو ہے مرض کا جو ہے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے نسخہ ہے اس کا، تو انہیں پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے. معافی بھی مانگ لیا تو اتنے پاک جگہ جا کے غلطی کرا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ عبادت کی ہے مکے کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کی تو نشانی ہے. بی بی سارا، بی بی حاجرہ کو یہ بھی مانتے کرسچن. مگر قصہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہاں ہی پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کی آواز سے. اب جتنے گانے والے وہ شرمندہ پڑے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. یہ ایک نشانی میں بتانے کے لیے کشف کا علم اس واسطے بولا کہ میں جو کہتا ہوں وہ بات ہوتی ہے. اور ایک دوسرا میں سلمان کنگ کے اوپر لعنت بھیجا تھا میرے ویڈیو میں. سلمان کنگ کو بدنام شدہ ٹاپ 10 کرپٹڈ جو ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کنگ جو ہوتے ہیں ورلڈ کے، اس میں ٹاپ 10 میں ریکارڈ آ گیا انہیں کرپٹڈ ہے بول کے. اور اس کی ایک حقیقت میں آپ کو یہ بھی رکھ دوں کہ سعودی کی گورنمنٹ جو چلتے رہی اب تک حکومت رہی بادشاہت کی، اس میں کوئی بھی نیک تھے. آپ شاہ فیصل یا خالد بن عبدالعزیز، وہ پرانے کے ناموں کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے تاریخ میں پچھلی، وہ سب نیک تھے، کرپٹڈ نہیں تھے، بدنام نہیں ہوئے تھے اس کی طرح. یہ بدنام شدہ ہے سلمان کنگ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سامنے آپ کے ابھار کے لایا، ایمرج ہوا یہ کہ یہ کرپٹڈ ہے بول کے. اور سب کو معلوم ہے یہاں پر اس نے شراب کی دکانیں کھلا دی، ننگے ناچ ہو رہے وہاں، پراسٹیٹ جیسا پھر سے آ گیا وہ پرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو ہے یہی بت پرستی کا جب ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے. یا عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا، عورتوں کو یہ خریدتے تھے، کچھ دن میں جو ہے اس کے ساتھ بستر کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کے قرآن میں قصہ ہے. پھر عورتوں کو بازار میں لا کے بیچ دیتے، نیلام کر دیتے تھے. وہ قصے کو پھر سے جو ہے یہ تاریخ بنانے کے لیے کمس اراؤنڈ گوز اراؤنڈ کے جیسا یہ جو ہے یہ پوری شراب، عورت، شباب، کباب سب کا جو ہے یہ عذاب والا اڈا پاک سرزمین مکہ کو یہ بنا دیا. اور ایک اتنی بڑی سزا ملے گی اس کو انشاءاللہ کہ اللہ قرآن میں کہا یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ، یا یہودیوں کو دوست بنا لیا. تو یہ بدنام تو ہو گیا، ساری دنیا جان گئی. تو میری بات کشف کے علم کی طرح ہوئی یا نہیں وہ چیک کر لو. یہ 2 باتیں دی میں نے یہ ویڈیو میں. اب تیسری بات سنو. چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے میں بتایا مکیش امبانی اور گوتم اڈانی یہ دونوں بی جے پی کے پیچھے ہے. جیسا مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے، ہر مرد سکسیس ہوتا ہے عورت کے جو ہے بیک گراؤنڈ سے بول کے بولے، اس کے پیچھے عورت ہوتی ہے، اس واسطے مرد سکسیس ہوتا ہے بول کے کہاوت ہے ایک آدمی کے کامیاب ہونے میں. تو اسی طرح مودی کی گورنمنٹ کو سینچنے والے یہ 8 سال میں امبانی اور اڈانی ہے. اور اس کا راز میں ویڈیو میں کھولا 4 دن پہلے کے میرے ویڈیو میں، نام کے ساتھ بھی ہے. اب اس کا شہادت دینے یعنی وٹنس دینے، گواہی دینے کے لیے، پروف دینے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی مودی حالانکہ انڈیا جل رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بے حرمتی کی، اس کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی انڈیا کی، لیکن ویسے اس میں بھی سری لنکا کو جو الیکٹرک کا وہ جو یونٹس کا دینے والا
پروجیکٹ ہے اس میں فون کر کے مودی نے سری لنکا کے منسٹر کو بولا کہ یہ تمہارے کو سری لنکا ہم الیکٹرک کا یونٹس کا آپ کو یہ دے رہے اور یہ کنٹریکٹ تم کو صرف امبانی کو دینا ہے. تاکید کر کے دیا، یعنی اس کو دھمکی دی ایک معنوں میں کہ امبانی کو دینا تم یہ کنٹریکٹ اس کے آگے کرنے کے لیے. اب آپ غور کرو، وہاں سے ویڈیو آ رہے انڈیا سے، میں امریکہ میں ہوں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی بتا رہا ہوں میں بار بار تم لوگوں کو کہ ایک آدمی اگر سے بول رہا تو پوری دنیا سن رہی ہے. آج غور کرو، ایک آدمی بول رہا یا ایک عورت بھی بول رہی. نپور شرما خالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری نہیں جان کے بول دی کہ پہلے ہندو جو بت پرست آئیڈولیٹرز پیگن جو بولتے ہیں مکہ کے ارد گرد جو رہتے تھے وہ لوگ جو ہے اور بچیوں کو گاڑ دیتے تھے عزت کے لیے بول کے زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ اچھی ہے یا یہ 6 سال کی بچی سے شادی کر کے 9 سال میں عورت جوان ہو جاتی وہ گرم علاقوں میں. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا. جب گئے آپ بستر گئے یا نہیں گئے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اس واسطے کہ سیکس کے لیے شادی کرتا بول کے نہیں ہے انسان. میں آپ کو ایک یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مائیکل جیکسن نے ایلوس پریسلی کی بیٹی سے شادی کیا تھا. ایلوس پریسلی کی بیٹی لیزبین تھی اور مائیکل جیکسن گے ہے. نہ انہیں وہ عورت سے سو سکتا نہ وہ ایلوس پریسلی کی بیٹی یہ مرد کے ساتھ سو سکتی کیونکہ وہ عورت صرف عورت کے ساتھ سوتی. ایلوس پریسلی کی بیٹی لیزبین تھی لیکن عزت کے لیے دونوں شادی کر لیے تھے. تو شادی کے معنی صرف سیکس نہیں ہے، شادی کے معنی کو توڑنے والی ایک بات اور ایک بھی ہوئی. ابھی انڈیا میں کوئی عورت اپنی شادی خود سے کر لی. دیکھو یہاں اتنی بڑی تہمت لگانے سے پہلے کرسچنز اور ہندو کو یہ سوچنا چاہیے میرج کے کیا معنی ہے. ایک لڑکی خود پھیرے لے لی، خود سے 2 سہیلیاں ٹھہرے ہوئے تھے، پنڈت بھی بھاگ گیا اور جو ہے اس کو کوئی پرمیشن بھی نہیں دیا، کوئی ہندو سماج والے سوسائٹی بھی نہیں مانی. نہ پنڈت اس کا جو ہے وہ شادی کا وہ پھیرے لینے کے وقت میں اشلوک پڑھتا بول کے بھی نہیں بولا. اتنی بڑی گھناؤنی بات ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ نہیں دیکھیے لوگ کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ بت پرست جو ہے عورتوں کا بیوپار کرتے تھے، پمپ تھے، بھڑوے تھے. اب جیسا مودی کو بھڑوا بول دیا، پمپ ہے بولا، دلال ہے بولا. کیوں؟ کیونکہ انہیں جو امبانی کا ریکمینڈ کر رہا جبکہ انڈیا کے اندر غریبی ہے، صرف 2 کو امیر بنانا چاہ رہا اور 8 سال سے انڈیا کا انسان نامرد بن کے بیٹھا ہوا. کیوں؟ معلوم کہ ہندوازم کا جھانسا دے دیا. پڑھے لکھے نہیں ہے ہندو، اس واسطے ہندوازم لا رہا جان دو بول کے، کچھ بھی ہو جانے دو ہندوازم آنے دو بولے اور اللہ ہندوازم لانے نہیں دے گا. تو میرے 3 باتیں کرش کے ان کی طرح صحیح ہوئی. آپ غور کر سکتے کہ واقع میں کیا باتیں کہہ رہا ہوں آج کل اور میری باتوں کو آپ اپنا سمجھو. انشاءاللہ میں ابھی ختم کر رہا ہوں، ایک ہی بات پہ ختم کر رہا ہوں. ابھی ایک بچہ 16 سال کا انتقال کر گیا رانچی نام کے اتراکھنڈ میں. اس کی ماں بتائی، 16 سال کے بچے کی ماں بتائی یہ کافر ہے بولی، یہ کافر ہے. یہ ورڈ سنو سم کافر. وہ بولی میرا بیٹا قربان میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے بولی. یہ ورڈ سمجھو. میں امریکہ میں سن رہا ہوں اور یہ بول رہی جھارکھنڈ پتہ نہیں انڈیا میں کافر. ارے کافر کہنے خدا کہاں ہے؟ رہتا تو سامنے آتا. یہی بات تو ہندو نہیں سمجھ سک رہا. اس واسطے ہندوازم 8 سال میں فیل ہو گیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ اور بلائیں آئیں گے ان کے اوپر. اللہ اکبر.